الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله محمد محمد اشرف مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے زندگی میں اخلاق کا کردار۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا، ہم نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر انسان کو محترم بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر طے کرے اور خشکی میں سفر کر سکے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ہی انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات سے افضل بنایا۔ یقیناً اللہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل و برتر بنایا ہے، لیکن انسان اسی وقت افضل ہوگا جب انسان صاحب کمال ہو، جب انسان کے یہاں اخلاقی فضائل پائے گئے تو یہ اخلاقیات انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور یہ اخلاقیات اس درجہ انسان کو پاک و پاکیزہ بناتے کہ انسان کے نام اعمال سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور صرف مٹاتے ہی نہیں، مٹانے کے بعد اللہ ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے زندگی میں اخلاق کا۔ اس میں سے 3 باتیں گزشتہ مجلسوں میں عرض کر چکا۔ پہلی بات، جو انسان کے نام اعمال میں پائے جانے والے برائیوں کو مٹا کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھنے کا سبب بنے، وہ پہلی بات صدق ہو۔ انسان زبان کا سچا ہو، انسان عمل کا سچا ہو، ایک انسان نیت کا سچا ہو، اپنے دین اور مذہب کا سچا ہو، اور وفاداری میں سچا ہو۔ اگر ایک انسان سچا ہے اپنے مکمل وجود سے اور پھر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں تو حدیث کہتی ہے ہم ان کمیوں کو مٹا کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھ دیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے، حیا الحیاء نور، حیا انسان کو نورانی بناتی ہے، حیا انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے، حیا انسان کی آنکھ کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اور حیا انسان کے کردار کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اور حیا ہی انسان
انسان کی زبان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے؟ پہلی بات سچا انسان، دوسری چیز حیادار ہو تو حیا بھی انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ کر دے گی، اور تیسری چیز اچھا اخلاق۔ یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ چوتھی بات جسے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہوں گا وہ چیز ہے شکر۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے سب بالکل ایسے جیسے اللہ کی امانت ہو۔ اس امانت کو انسان کو واپس کرنا ہے، اس امانت کے ساتھ انسان کے اس امانت کی قدردانی کرنا ہے۔ بس اللہ کی دی ہوئی امانت کی قدردانی ہی کو شکریہ کہا جاتا ہے۔ تو شکر وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر ایک انسان اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھے گا۔ آپ ذرا قرآن مجید کی ان آیات پہ توجہ کریے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک انسان کب اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرے گا؟ کب ایک انسان اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرے گا؟ قرآن نے جناب لقمان حکیم کے سلسلے سے اس طریقے سے عرض کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو علم دیا، ہم نے لقمان کو معرفت دی، ہم نے لقمان کی روح کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ آپ غور کریے، سب چیز خدا کی طرف پلٹ رہی ہے۔ علم ہم نے دیا، اخلاق ہم نے دیا، ہم نے ان کی روح کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ انشکر للہ، اور اس کے عوض میں یہ چاہا، بدلے میں یہ چاہا کہ اے لقمان جو کچھ تمہارے پاس ہے، حکمت جیسا عظیم سرمایہ تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے، لہذا تم انشکر للہ، خدا کا شکریہ ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم خدا کا شکریہ ادا کرو گے تو اس میں خدا کا فائدہ، خدا مخلوق نہیں، خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر تم قدردانی کرو گے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فائدہ تمہاری کو پہنچے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم نعمت کی قدردانی نہیں کرتے تو دیکھو اللہ تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اور اللہ حمید اور محمود ہے۔ کائنات، پوری کائنات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسی کو خدائے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ کہ انسان تمہارے شکریہ کا تمہارا خالق محتاج نہیں، اگر ہم نے جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی کی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر تم نے قدردانی کی تو اپنے لیے کیا ہے، اپنا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کب ایک انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا؟ کب ایک انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا؟ بنیادی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز شکر گزار بننے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اتنا تو پہچانتا ہو کہ نعمت کیا کیا چیز ہوتی ہے۔ بھئی جب تک یہی نہیں پہچانے گا، جب تک ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ نعمت کیا کیا چیز ہے تو کیسے اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے گا؟ بس شکریہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان یہ پہچانے کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ اگر اس کے حوالے سے قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری جگہ سورہ لقمان میں قرآن نے کہا اسبغ علیکم نعمہ
ظاہرۃ و باطنہ، تمہیں اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ تمہیں دکھتی اور کچھ نہیں دکھتی، مگر جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے خالق کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بس شکریہ کے لیے اور شاکر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے اور چوتھے امام کی ایک دعا اس طریقے سے شروع ہوتی، یا من ذکرہ شرف للذاکرین و یا من شکرہ فوز للشاکرین۔ اے وہ ذات جس کو اگر یاد کیا جائے تو شرف للذاکرین، یہ یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے، اور اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صحیفہ سجادیہ میں امام نے فرمایا یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اگر خدا کو تم یاد کرو گے تو یہ تمہاری عزت کا سبب ہے، تمہارے لیے شرف بن جائے گا، اور اگر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اللہ کو یاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ من ذکرنی فذکرتہ، جو بھی مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں مجمع عام میں یاد کروں گا، اور اگر تم لوگوں کے درمیان مجھ خدا کو یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے شرف ہے اور اس لیے عزت ہے، بندہ خالق کو یاد کرے، اسے یاد کرنا چاہیے، مگر بندے کو اگر خالق یاد کرے، کسی کو اللہ یاد کرے تو یقیناً جس بندے کو اس کا معبود یاد کرے یقیناً اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی نے کہا اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تنہائی میں یاد کرو گے تو مجمع عام میں یاد کروں گا، اگر مجمع میں مجھ خدا کو یاد کرو گے تو اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم نے میری قدردانی کی یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ خدا کہ جس کی نعمتوں کی اگر قدردانی کی جائے تو کامیاب ہونے والوں کے لیے یہی کامیابی کا راز ہے کہ خدا کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے۔ بس شکریہ ادا کرنے کے لیے معبود کا، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے انسان کے نام اعمال سے اس کی برائیوں کو ختم کر کے اچھائیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط شاکر بننے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بس شکر کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ خدا کی نعمت کو پہچانے۔ آپ کو پتا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جو کچھ ہے آپ علماء سے پوچھیں نا، آپ قرآن سے پوچھیں، ہمارے پاس تو اپنا ایک یہ لباس بھی اپنا نہیں، میرے پاس تو یہ لباس بھی اپنا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں جب جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، جو کچھ ہے سب میرے خالق اور مالک کا دیا ہوا ہے۔ ایک انسان کا لباس بھی اس کا اپنا نہیں، تو سب کچھ خالق کی امانت ہے، اس کے مالک کی امانت ہے۔ اس امانت کی قدردانی کی بات کو اور اسی امانت کی قدردانی کو شکریہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب سب کچھ اسی کا ہے تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت قرآن نے بتایا سورہ قلم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی ہے، جس نے حیات دی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر یہ زندگی نہ ہو جو ہم اور آپ جی رہے ہیں تو کیا ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اس زندگی کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ زندگی کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ دولت ایمان آئے، نہ ہی علم آئے، نہ ہی دولت حیا آئے، نہ ہی تقوی اور پرہیزگاری آئے، کچھ بھی تو انسان حاصل نہیں کر سکتا اگر انسان کے پاس دولت حیات نہ ہو۔ حیات ہی ہے تو پھر انسان متقی بنتا ہے، حیات ہی ہے تو پھر انسان صاحب اخلاق بنتا ہے، حیات ہی ہے تو انسان اہل بیت کا چاہنے والا بنتا ہے۔ تو زندگی کی قدردانی کیسے کی جائے گی؟ یہ جو شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، ہر آدمی جانتا ہے شیخ عباس قمی کو، آپ توجہ کریے گا، سب سے بڑی نعمت ہے نا یہ وقت حدیث نے بتایا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وقت تیز تلوار کو کہا جاتا ہے، ایک تیز تلوار کا نام وقت ہے۔ دیکھو اگر تم نے وقت کو نہ کاٹا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، یعنی اگر تم نے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ اس زندگی کی قدردانی کرنا ہوگی جو سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کیسے اتنے بڑے عالم بنے، کہاں سے اس درجہ کے اوپر پہنچے، بہت توجہ کریے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک بات انسان کے بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، صرف ایک بات، اور پوری زندگی کو وہ بات بدل دیتی ہے۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نجف اشرف جب پڑھنے گئے تو اچھی خاصی عمر تھی آپ کے شیخ عباس قمی کی، تو جب پڑھنے گئے نجف اشرف میں رہتے تھے تو اس وقت نہانے کے لیے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، باہر حمام ہوتے تھے، اور ہر حمام پہ ایک شخص ہوتا تھا جسے دلاک کہتے تھے، جو اس کے ہاتھ پیر مل دیتا تھا، بدن سے میل وغیرہ کو چھڑاتا تھا۔ تو ہر حمام میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو انسان کی مالش کرتا تھا، اس کے بدن پہ اگر میل ہے تو میل وغیرہ چھڑاتا تھا۔ شیخ عباس قمی جب نجف اشرف پڑھنے کے لیے گئے تو نجف اشرف نے علماء کے درمیان، بہت توجہ کریے گا، بات اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی ہے، اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے، توجہ کریے گا۔ جب شیخ عباس قمی نجف اشرف میں گئے تو علماء کے درمیان اختلاف تھا، اور علماء دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایک طرف تھے، کچھ لوگ ایک طرف، اور ابھی شیخ عباس قمی نئے گئے تھے، تو جب حمام میں گئے نہانے کے لیے تو دیکھا کہ حمام میں جو مالش کرنے والا آدمی ہے وہ ایک بوڑھا انسان ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، دیدار انسان ہے۔ تو شیخ عباس قمی جوان تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ دو گروہ میں علماء بٹے ہوئے، میں کس کا ساتھ دوں، میں کس کا ساتھ دوں؟ 50 عالم ہے، 25 ایک طرف، 25 ایک طرف، میں کس کا ساتھ دوں؟ ابھی نیا نجف اشرف میں آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے اسی ایک آدمی کے جملے میں شیخ عباس قمی کو شیخ عباس قمی بنایا۔ تو وہ جو دلاک تھا، جو مالش کرتا تھا، وہ کہتے ہیں شیخ عباس قمی وہ میرے سے ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کے مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ علماء کی باتیں ہیں، وہ علماء حل کر لیں گے، اس وقت میری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ جو میرا کام ہے میں اسے صحیح طریقے سے انجام دے دوں۔ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا جملہ اس نے کہا۔ اس نے کیا کہا بھائی، حمام میں اس کا کام تھا میل چھڑانا بدن سے، اس نے کہا مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری شرعی ذمہ داری اس وقت کیا ہے، جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ یہ بتائیے شیخ عباس قمی کو جواب ملا یا نہیں ملا ان کے سوال کا؟ کہ ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ کیا ملا جواب؟ شیخ عباس قمی سمجھ گئے کہ میں نجف اشرف پڑھنے کے لیے آیا، مجھے پارٹیوں میں نہیں گرنا ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں اور اس کی طرف جاؤں۔ اسی ایک جملے میں بہت توجہ کریے گا، اسی ایک جملے نے شیخ عباس قمی کو شیخ عباس قمی اور کس درجہ پہنچایا۔ یعنی کہنا چاہتے کہ زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، جس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو
وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے مکمل طریقے سے انجام دو۔ یہ ہر دن یہ لمحات فراہم نہیں ہوتے، اور ہر دن زندگی کے یہ لمحات انسان کو میسر نہیں ہوتے۔ بس شیخ عباس قمی نہا کے نکلے، اور اب جب لگے ہیں نا تو کس مرحلے تک پہنچے ہیں شیخ عباس قمی؟ اسی نجف اشرف میں مرزائے قمی تھے، مرزائے قمی، ان کے پیر میں درد ہوا تو شیخ عباس قمی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے پیر کا درد ختم ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں، میرے پیر کا درد ختم ہو جائے۔ تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ دیکھو، شاید میں نے زبان سے کبھی گناہ کیا ہو، شاید کی بات ہے، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی گناہ نہیں کیا۔ صرف میں نے اپنے ہاتھوں سے صرف نبی کے باتوں کو لکھا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھا ہے، زندگی بھر اہل بیت نبی اور آل نبی کی حدیثوں کو لکھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہوں۔ مرزائے قمی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیر دیجیے۔ تو شیخ عباس قمی نے ان کے پیر پہ جب اپنا ہاتھ پھیرا تو درد چلا گیا۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ زندگی میں ایک اچھا ساتھی ایک لمحے کے لیے اس نے ایک بات کہی، پوری زندگی کو بدل دیا، اسی ایک جملے نے پوری زندگی کو بدل دیا۔ اسی لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، میرے امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا یہ فرمان ہے کہ وَاطْلُبْ مُؤَاخَاةَ الْأَتْقِيَاءِ وَلَوْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمُرَكَ فِي طَلَبِهِمْ۔ زندگی میں ایک پاک ساتھی ڈھونڈو، ان ظلمتوں سے بھری ہوئی دنیا میں جہاں صرف اور صرف گناہ ہے، ایک سچا ساتھی ڈھونڈ لو۔ تو آقا کا اگرچہ پوری زندگی لگا دو، پوری سی زندگی اس کو ڈھونڈنے میں لگا دو، پر تم اپنی پوری زندگی لگاؤ تاکہ تمہیں ایک سچا ساتھی مل جائے، تاکہ ایک نیک دوست مل جائے۔ کیوں آقا؟ اس لیے کہ اچھا ساتھی چراغ راہ ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، وہی منزل دکھاتا ہے، وہی تمہیں گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اچھا ساتھی ہی تمہاری دنیا کو بھی بناتا ہے اور تمہاری آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، قرآن پڑھوں، قرآن بس یہ سب کی سب نعمت ہیں۔ پہلی چیز شکریہ کے لیے خدا کے کہ خدا کی نعمتوں کو پہچانے۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے یوما یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ کبھی کبھی ایک انگلی کاٹتا ہے، کبھی ایک ہاتھ کاٹتا ہے، کبھی دو انگلی کاٹتا ہے، مگر قرآن نے کہا کچھ لوگ قیامت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹیں گے اور کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں انسان کو زندگی میں دوست نہ بنائے ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں تو راہ راست پہ تھا، اس نے مجھے سیدھے راستے سے منحرف کر دیا، اس نے مجھے سیدھے راستے سے کیا کیا ہے؟ اتنا اہم ہے زندگی میں، اتنا اہم ہے زندگی میں۔ بس سب سے پہلی چیز شکریہ کے لیے نعمت کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملے گی اور بس، جس زندگی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی کو مفید بنانا ہے، زندگی کو فائدہ مند بنانے کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ سچے بن کے جیو، حیادار بن کے جیو، اچھا اخلاق اختیار کرو اور خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ نعمت کا شکریہ پہلی شرط یہ ہے کہ پہچانو کی نعمت کیا کیا ہے۔ بس زندگی نعمت کا نام ہے، اچھا دوست نعمت کا نام ہے، صحت و سلامتی نعمت کا نام ہے، قرآن نعمت کا نام ہے، انبیاء نعمت ہیں، ائمہ اطہار نعمت ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں
نعمت ہے، اچھی شریک حیات یہ بھی نعمت ہے. بس پہلی چیز نعمت کو پہچان لو. دوسری بات اور پھر شکریہ کتنی طرح کا ہوگا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہوئی؟ نعمت کو پہچاننا ہوگا نا، نعمت کو پہچاننا ہوگا. دوسری بات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اور نہ دیتا، کوئی نہیں دیتا. جو کچھ ہی دنیا میں سب واسطہ اور سب ذریعہ ہے. دیتا کون ہے؟ دینے والا خالق ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے، نہ دوا شفا دیتی ہے. اس لیے کہ صاف نظام مریض کو وہو یشفین. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ میرا خدا شفا دیتا ہے. یہ بتائیے پانی پیاس کو بجھاتا ہے؟ جی کیا پانی پیاس کو بجھاتا ہے؟ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کھاتے تھے پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، کھاتے تھے پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا. تو کیا کھانا بھوک کو مٹاتا ہے؟ پانی پیاس کو بجھاتا ہے. کبھی کبھی سماج اور معاشرے میں ہم ایسے کہتے اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتے تو میرا بچہ نہ بچتا. یہ بتائیے اگر یہ جملے کہیں گے تو کس کی محبت آئے گی؟ ڈاکٹر کی محبت آئے گی نا. پھر خدا کہاں جائے گا؟ پھر خدا کہاں جائے گا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے تو سب کچھ تو پانی ہو گیا. اگر کہہ دوں دوا شفا دیتی ہے تو کب میں خالق تک پہنچوں گا؟ پھر خالق کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ کہتے کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتے تو میرا بچہ نہ بچتا. اگر اسی جملے کو بدل دیں تو یہی ایمان بن جائے گا. اگر خدا نے فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا. دیکھا، بس ذریعہ ہوتا، ہر شے ذریعہ ہے. خالق ذریعہ بناتا ہے. دوا شفا کا ذریعہ ہے پر شفا دوا میں خدا نے رکھے. پانی ذریعہ ہے پیاس کو بجھانے کا، اور اس میں جو کیپیسٹی رکھی ہے کہ پیاس بجھا سکے وہ کس نے رکھا ہے؟ وہ خالق نے رکھا ہے. میرے خالق نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، وگرنہ پانی پیاس کو نہیں بجھاتا. خالق ہے جس نے اس پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ وہ پیاس کو بجھا سکے، وہ پیاس کو بجھا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں ملے، ہمیں پہنچنا کہاں ہوگا؟ آپ بتائیے. ہمیں پہنچنا خدا کی طرف ہوگا. کچھ لوگ گھر بنواتے، بلڈنگیں بنواتے تھا، مولانا 30 سال میں بڑی محنتوں سے بنایا. یہ بھی جملہ اچھا نہیں، یہ بھی جملہ اچھا نہیں. جو کچھ ہے میرے خالق کا لطف ہے، یہ جملہ صحیح. جو کچھ بھی ہے میرے پاس، اس لیے کہ توفیق بھی کس نے دی؟ کس نے دی ہے توفیق؟ جو کچھ میرے پاس ہے نا سب میرے خالق و مالک کا فضل ہے. بس پہلی بات شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان پہچانے کی نعمت کیا کیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ذریعہ جانے، ہر چیز کو ذریعہ جانے. اصل کیا ہے؟ اصل کون ہے؟ اصل خدا ہے. ہر چیز کو پہنچانا ہوگا خدا کی طرف، تبھی تو خدا کی محبت آئے گی، تبھی تو خدا کی محبت آئے گی. بھئی اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ صرف ذریعہ ہے. حقیقت میں مدد کس نے کی ہے؟ مدد کس نے کی ہے؟ خدا نے. اگر وہ نہ چاہے تو نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی سے کچھ لے سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے گا محمد و آل محمد. بس اتنی بات تو کہہ چکا کہ نعمت کو پہچاننا ہوگا. اور دوسری بات کیا ہوئی کہ جتنی بھی چیزیں سب کیا ہیں؟ بولے سب ذریعہ ہیں، اصل میرا خالق ہے. اب جب پہچان لیا کہ بھائی جو کچھ ہے میرے خالق کی طرف سے ملتا ہے تو اب آپ انصاف سے بتائیے یہی تو ایمان
جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب کس کا صدقہ ہے؟ میرے خالق اور میرے مالک کا۔ تو اب انسان اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے گا، تو شکریہ کتنی طرح سے ادا کرے گا؟ کبھی انسان اپنے قلب سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ کس سے شکریہ ادا کرتا ہے؟ قلب سے۔ قلب سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہے اپنے دل سے اعتراف کریں گے جو کچھ ہے میرے پاس میرے اللہ کا ہے، اور جو کچھ ہے اس پہ راضی اگر رہے تو یہ قلبی شکریہ، یہ دل سے انسان نے اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن ایک عملی شکریہ ہے، بہت توجہ کریے گا، اسی پہ مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بس ایک قلبی شکریہ کہ دل کی گہرائیوں سے خالق اور مالک نے جو کچھ دیا اس کے اوپر راضی رہ جائے کہ اے اللہ جو کچھ تو نے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں اور سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دل سے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا شکریہ عملی شکریہ۔ عملی شکریہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، اللہ نے اچھی فکر سے نوازا ہے۔ عملی شکریہ کیسے ہوگا؟ حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کا اندازہ ہوگا۔ اذا انعمت بالنعمت فقد قضیت شکرہا، اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو یہ نعمت دوسروں کو بھی دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی اس روایت کو پڑھنے سے پہلے نبی پاک کی اس حدیث کو پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے اللہ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ کون سا لگتا ہے؟ کون سا عمل اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا اتباع سرور المسلم، اپنے بھائی کو خوش کرو، اپنے بھائی کو خوش کرو، اپنے بھائی کو شاد کرو، خوشحال کرو اپنے بھائی کو۔ تو پھر پوچھا کہ دیکھیے خوشحال کرنے کا تو کئی طریقہ ہے، کیا ہم مذاق کر کے خوشحال کرنے کی بات ہے؟ چاہے ہم اسے ہنسا دیں، کوئی نہ کوئی قصہ کہانی سنا کے بھی خوش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب نبی پاک نے یہ کہا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے برادر دینی کو، اپنے بھائی کو خوشحال کرو، تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کس چیز کے ذریعے سے خوشحال کیا جائے؟ کیسے ایک برادر ایمانی کو اور برادر اسلامی کو خوشحال کیا جائے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ کہا برادر ایمانی کو کس طریقے سے؟ تو پیغمبر پاک نے کہا شبعت جوعہ، کیسے خوشحال کرو؟ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، اس خوشحال کرنے کی بات ہے۔ دوسری بات تنفیس و قربت ہے، مشکل میں گرفتار ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرو۔ اچھا اتنی باقی وہ قضاء و دین، قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کے قرض کو ادا کرنے کی، اسے قرض سے نکالو۔ بس کتنے طریقے نبی نے بتائے کسی مومن کو خوشحال کرنے کے، کتنے طریقے بتا دیے۔ بھائی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، مشکل میں گرفتار ہے تو اس کی مشکل کو آسان کر دو، اسے خوشحال کر دو، پریشان حال ہے تو۔ اور تیسری بات کیا بتائی؟ اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھی معصوم کی حدیث ہے، پھر آتا ہوں چھٹے امام کے۔ عملی شکریہ کیسے ہوگا؟ عملی شکریہ کیسے ہوگا؟ عملی قدردانی کیسے ہوگی؟ تین راستے بتائے نا، اس حدیث کو بھی پڑھنا چاہوں گا، اس حدیث کو بھی۔ ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، یہ بھی بہت غور کریے گا، یفزع
جب زمین پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہی خاص بندوں کے پاس جاتے ہیں، ہر کے پاس نہیں جاتے۔ ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے، بھئی ایک انسان جب ضرورت مند ہوتا ہے تو کسی ایک کو چنتا ہے، کسی ایک کو چنتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کو تو دیکھیے، بندہ زمین پر مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد اگر کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھئی یہاں میری مشکل حل ہوگی، تو حدیث کہتی ہے اولئک هم الآمنون یوم القیامہ، جن لوگوں کے پاس جاتا ہے نا یہ لوگ قیامت کے دن سب سے امن و امان میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مشکل میں گرفتار انسان کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہے، سہارا بن رہا ہے۔ کہاں کچھ ہی لوگ اللہ کے زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ جب دوسرے لوگ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ ان کی پناہ میں جاتے ہیں، اور وہ مشکل میں گرفتار انسان کو پناہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پناہ دیتے لہذا خدا قیامت میں انہیں پناہ دے گا۔ اولئک هم الآمنون یوم القیامہ، یہی لوگ قیامت میں امن و امان سے ہوں گے۔ اچھا، اب وہ روایت چھٹے امام کی، چھٹے امام ہیں، اور ہمارے چھٹے امام سے عملی شکریہ کی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمت دوسروں کو دو، دی ہوئی نعمت دوسروں کو دو، اس کے ذریعے سے اس کی مشکل کو حل کرو۔ چھٹے امام اور امام کے ساتھ کچھ لوگ، اور امام دروازے کے باہر عبد الرحمن ابن سلابہ ایک نوجوان، اب یہ کہتا میں حج کر کے واپس آیا، بہت توجہ کریے گا، حج کر کے واپس آیا اور دیکھا کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے، امام اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا میں دور کھڑا، مجمع زیادہ تھا، میں چاہتا تھا کہ امام کے قریب جاؤں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے امام سے قریب نہیں ہو پا رہا تھا، دور ہی کھڑا رہا، نہ میں دکھ رہا تھا، لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے میں دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کہا جب مجمع ہٹا اور امام کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو امام نے مجھ سے میرے والد کے بارے میں پوچھا کہ عبد الرحمن یہ بتاؤ تمہارے والد کیسے ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، آپ ذرا سماجی اعتبار سے اس روایت کو دیکھیے نا۔ ایک جوان سے امام مل رہے ہیں تو امام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے والد کیسے ہیں؟ امام عبد الرحمن کہتے امام نے مجھ سے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہارے والد کیسے ہیں؟ تو عبد الرحمن کہتے میں نے کہا تھا میرے والد تو دنیا سے گزر گئے۔ امام نے اس کے والد کے حق میں دعائے مغفرت کی، اللہ تمہارے والد کی مغفرت فرمائے، تمہارے والد کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ تو دوسرا سوال امام نے کیا، عملی شکریہ کی بات کر رہا ہوں، دوسرا سوال امام نے یہ کیا کہ بتاؤ جب تمہارے والد دنیا سے چلے گئے تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ تو اس نے کہا آقا میرے والد جب دنیا سے گئے تو میرے والد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے والد کے پاس۔ ہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد رات کو ایک روٹی کے محتاج ہوتے تھے، ایک روٹی بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے والد جب چلے جائیں تو ہم ایک روٹی بھی نہیں ہوتی تھی جس سے ہم کھا کے رات کو گزار لیں۔ تو امام نے کہا پھر تمہاری زندگی کیسے چلتی، تمہاری زندگی آگے کیسے بڑھی؟ عملی شکریہ کی بات آپ کو بتائے، جو ہمارا دوست ہے سماج و معاشرے میں وہ گزر جائے تو اس کی اولاد پر ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ بھائی ہمارا دوست چلا گیا اور اس کے بچے ہمارے بچے ہیں نا۔ امام نے پوچھا بتاؤ تمہاری زندگی کیسے چلتی ہے؟ تو اس نے کہا آقا میرے والد کے ایک بڑے قریبی دوست تھے، اسے کہتے ہیں دوست، اسے کہتے ہیں دوست، دوست وہی ہے نا جو مشکل میں کام آ جائے، کہے قریبی دوست تھے، بڑے جگری دوست تھے۔ جب میرے والد دنیا سے گئے تو میرے والد کے جگری دوست نے میری ماں کو 1000 درہم دیے قرض کے طور پر، یہ عملی شکریہ کا 1000 درہم میری ماں کو دیا، مگر ماں کیسی تھی اس پہ
بھی توجہ کریے گا، عملی شکریہ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ 1000 درہم دیے، کس کو دیے؟ میری ماں کو۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ 1000 درہم ہے، اس کے ذریعے سے بزنس کرو، اس کے ذریعے سے کاروبار کرو، لیکن پہلی شرط یاد رکھنا یہ کسی کی امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ کسی کی امانت ہے، عملی شکریہ، لیکن قرض دو نا، قرض دو۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہیں ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ عجیب بات ہے، یعنی انسان بندے کو قرض دیتا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے، ہے کوئی؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم خدا کو قرض دو، خدا کو کیسے قرض دے گا؟ کہا میری مخلوق کو قرض دو نا، تو ہم اسے کئی برابر کر دیں، کئی برابر۔ کہا میری ماں نے کہا آقا کہ بیٹا یہ 1000 درہم ہے، اس سے کام کرو، اس سے کام کرو، اور پہلی فرصت میں اس پیسے کو، یہ امانت ہے، اسے پہلی فرصت میں اتفاق سے سماج اور معاشرے میں جو مشکلات آئیں اس کی ایک وجہ یہ دینے والے دے دیں، لینے والا لینے کے بعد واپس کرنے کو سوچتا ہی۔ سماج میں ایک حد تک بڑی مشکلات اس وجہ سے آ گئی، دینے والا دے کے گرفتار ہو جاتا، لینے والا سمجھتا کہ اب اسے دینا نہیں، اس لیے مشکلات آئیں۔ کامیری ماں نے یہ سکھایا تھا 1000 درہم اسے تمہیں فوراً واپس کرنا ہوگا۔ اچھا، کہا اس لیے آقا میں نے کام کیا۔ اور دوسری بات آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا امام سے؟ آقا میری ماں نے جو میری پرورش کی ہے وہ سچائی کے ساتھ پرورش کی ہے، مجھے سچا پال کے بڑا کیا۔ اللہ اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ کہا میری ماں نے مجھے سچا پالا، میری زندگی میں جھوٹ نہیں، اور یہ میری ماں نے سکھایا ہے، یہ میری ماں نے سکھایا ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ تمہارے والد کے جو دوست تھے ان کا 1000 درہم تم نے دیا؟ کہا آقا پہلی فرصت میں دے دیا، اور کیونکہ میری ماں نے مجھے سچا پالا تھا، میرا بزنس بڑھا، میرا بزنس بڑھا، آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ تو امام نے کہا کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں سچا پالا ہے، بہت توجہ کریے گا، سچا تمہاری ماں نے پالا ہے، تو میں بھی تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں، اللہ اسی کا بصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے رہے، وہ ادائی الامانہ کا سچ بولتے رہنا، اور امانت دار بن کے جینا، امانت دار بن کے جینا۔ آپ کو پتا ہے کچھ دن کے بعد پھر امام کی خدمت میں یہ جوان آئے، اور کئی سو درہم زکات کے لے کر آیا۔ یہ آقا میرا کاروبار اتنا بڑا کہ زکات بھی نکلا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سچ بول کے کاروبار نہیں ہو سکتا، سیکھیے میں اس جوان سے۔ کہا آقا میری ماں نے مجھے سچا پالا تھا، زندگی میں میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور اسی سچائی کی بنیاد کے اوپر میرے باپ کے دوست نے دیکھا، وہ باپ کا دوست تھا، دوست کے مرنے کے بعد اس نے یہ قرض نہیں دیا تھا اس کی ماں کو، کیونکہ اللہ نے اسے دی تھی نعمت، اور نعمت دی تھی تو حدیث کہتی ہے کہ اذا انعمت بالنعمہ فقد قضیت شکرا، نعمت ہے تو دیو کسی کو، اگر دیا تو تم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ کتنا اہم مرحلہ ہے، کتنا اہم مرحلہ ہے یہ۔ تو ایسے ہوا، ایک ایسے ہوا۔ دوسری بات، بس نبی پاک نے کہا کہ نبی پاک نے اگر یہ کرو گے نا، اگر یہ کرو گے تو خدا کی پناہ میں آؤ گے، کل پناہ میں آؤ گے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، یا کسی مشکل میں گرفتار انسان کو خوشحال کر دو۔ آدمی خوشحال کرنے کے بعد کچھ ایسی باتیں سنا دیتا ہے کہ زندگی بھر ٹینشن میں رہے۔
کہ کسی مشکل میں گرفتار انسان کو خوشحال کرو، خوشحال کرو اسے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک اور معصوم کا یہ فرمان ہے، افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن۔ نماز کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی مومن کو خوش کرو، کسی انسان کو خوش کرو، یعنی زندگی میں خوش کر کے جاؤ تاکہ اللہ تمہیں خوش کرے۔ ایک روایت درس کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا، یہ بھی عملی شکریہ، اپنے عمل سے کسی انسان کو خوشحال کر دیا جائے۔ اگر تم خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا زمانہ ہے، ایران کا ایک شہر ہے اہواز، اہواز کا گورنر ہے، اس کا نام ہے نجاشی، بہت توجہ کریے گا۔ پر یہ جو نجاشی ہے اہواز کا گورنر، یہ مومن تھا، امام کو مانتا تھا اور امام پر اعتقاد بھی رکھتا تھا۔ نجاشی کے اہواز کے ایک انسان کے پاس ٹیکس آ گیا، بہت ہی زیادہ ٹیکس آ گیا حکومت کی طرف سے۔ بھائی ہزاروں ٹیکس ہوتے ہیں، آج گھر کا ٹیکس ہے اور فلاں کس کس چیز کا ٹیکس آیا تو اس کے اس لائق نہیں تھا وہ کہ ٹیکس بھر سکے اور اپنی زندگی کو چلا سکے، تو امام کے پاس گیا اور چھٹے امام سے جا کے کہا کہ آقا، یہ جو اہواز کا گورنر نجاشی ہے نا، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے اور آپ پر عقیدہ اور اعتقاد رکھتا ہے، اگر آپ سے ہو سکے، بہت توجہ کریے گا آقا، اگر ہو سکے تو میرے لیے اس کے پاس ایک خط لکھ دیجیے اور اس خط میں میری سفارش کر دیجیے۔ تو امام نے فوراً ایک ہی جملہ لکھا، مگر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کو لکھا؟ اہواز کے گورنر نجاشی کو ایک ہی جملہ لکھا۔ امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اخاک یسرک اللہ، بس یہی ایک جملہ لکھا۔ پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ نجاشی، اپنے بھائی کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ عجیب بات، عجیب بات۔ آپ ذرا توجہ کریے روایت کے اوپر، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کے دل کو ٹھنڈا کر دو، ایک مومن کے دل کو شاد کرو، کسی مومن کو خوشحال کرو۔ سر اخاک یسرک اللہ، بھائی کو اپنے خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ بھائی کو خوش کرنے کی بات تو چھوڑیے، کچھ لوگ تو اتنے بد نصیب ہیں اپنے ماں باپ ہی کو خوش نہیں کر سکتے۔ دوسرے برادر ایمانی کی بات تو چھوڑ دیجیے، بڑا بد نصیب انسان ہے جو اپنے ماں اور اپنے باپ کو خوش نہ کر سکے۔ امام نے لکھا کہ دیکھو اپنے بھائی کو صرف کتنی پیاری بات لے کے تم بھائی کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ اما جسے اللہ خوش کرے، جسے اللہ خوش کرے اس کا کیا مقام ہوگا، پر شرط یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو خوش کرو۔ اچھا، خط لے کر آیا نجاشی کے پاس۔ اب نجاشی کے جب دربار میں آیا تو بڑی بھیڑ تھی، خط لے کے بیٹھ گیا۔ جب مجمع ہٹا تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نجاشی کو امام کا خط دیا۔ امام کا جب خط دیا تو امام کے خط کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں پہ رکھا امام کا خط، اور رکھنے کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے نجاشی یہ بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ امام نے لکھا کیا تھا بتائیے؟ امام نے کیا لکھا تھا؟ اپنے بھائی کو خوش کرو، اپنے بھائی کو خوش کرو، کل اللہ تمہیں قیامت میں خوش کرے گا۔ نجاشی نے پوچھا کیا ضرورت ہے تمہاری؟ کہا یہ جو ٹیکس آیا ہے معاف کر دو۔ تو اس نے اپنے خادم کو بلایا کہ رجسٹر لاؤ اور میرے حساب سے اس کے ٹیکس کو ادا کیا جائے، اور کہا اس سال کا نہیں اگلے سال کا بھی ادا کیا جائے۔ اچھا، اور اتنا معاف کرنے کے بعد نجاشی نے پوچھا کہ خوش ہوئے؟ کیوں پوچھا تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ امام نے کہا تھا نا خوش کرو،
کہا خوش ہوئے؟ کہا ہاں خوش ہوا۔ جیسے ہی اس نے کہا خوش ہوا تو نجاشی کہتا ہے کہ اسے ایک سواری دی جائے۔ سواری اونٹ کی سواری یا گھوڑے کی۔ پھر پوچھا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہو گیا۔ پھر کہا کہ اسے کنیز دی جائے۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا آقا میں خوش، میری جان، کہا نجاشی سے کہا میں خوش، میری جان تم پہ قربان ہو جائے۔ پھر ایک نوکر دیا۔ پھر کہا خوش ہوئے؟ کہا میں خوش آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ پھر ایک قیمتی لباس دیا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا میں خوش ہوا تم پہ قربان ہو جاؤں۔ پوچھتا جاتا تھا اور جیسے جیسے یہ انسان کہتا جاتا تھا خوش ہوا، پھر ایک چیز اور دیتا تھا۔ میرے آقا نے کہا خوش کرو، وگرنہ صرف ٹیکس معاف کر دیتا تب بھی خوش تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا صاحب کردار تھا نجاشی۔ میرے آقا نے کہا خوش کرو، ٹیکس معاف کیا اس سال کا، اگلے سال کا، اور سواری دی، کہا خوش ہوئے؟ ہاں خوش ہوا۔ پھر کنیز دیا، خوش ہوئے؟ خوش ہوا۔ نوکر دیا، خوش ہوئے؟ خوش ہوا۔ پھر ایک لباس دیا، خوش ہوئے۔ کہتا گیا دیتا گیا۔ آخر میں جانتے نجاشی نے کیا کہا؟ جس کمرے میں امام کا خط پڑھا تھا، چونکہ اس کمرے میں میں نے اپنے آقا کا خط پڑھا ہے، لہذا اس کمرے کی جو قالین ہے وہ بھی تمہاری ہے۔ قالین بادشاہ ایک گورنر کے کمرے کی قالین کا میرے آقا کا خط یہاں پڑھا گیا، اس لیے یہ قالین تمہاری، سب کچھ یہ لے کے گیا امام کا چاہنے والا۔ پھر امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام کی خدمت میں جب پہنچا تو جو کچھ نجاشی نے کیا تھا امام سے بیان کرنے لگا، اور امام سے جیسے جیسے بیان کرتا تھا تو امام مسکراتے تھے۔ یعنی یہ شخص بیان کرے نجاشی نے پہلے ٹیکس معاف کیا، امام مسکرائے، پھر مجھے سواری دی، پھر مسکرائے، پھر مجھے کنیز دیا، پھر مجھے گھر دیا، پھر مجھے کپڑا دیا، پھر مجھے نوکر دیا، اور اپنے گھر کی اپنے کمرے کی قالین دی، امام مسکراتے رہے۔ تو اس شخص نے امام سے پوچھا کہ آقا ایسا لگ رہا ہے کہ نجاشی کے عمل سے آپ خوش ہو گئے اور نجاشی کے یہ عمل نے آپ کو خوش کر دیا۔ تو امام نے کہا صرف مجھے ہی خوش نہیں کیا، اللہ کو بھی اس کے عمل نے خوش کیا اور اللہ کے رسول کو بھی خوش کیا۔ یہ عملی شکریہ ہے، یہ عملی شکریہ ہے۔ اگر تم نے قلب سے شکریہ ادا کیا اور اگر تم نے عمل کے ذریعے سے شکریہ ادا کیا، اور ایک شکریہ ہے زبان کے ذریعے سے، ایک شکریہ ہے زبان کے ذریعے سے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ سجدۃ الشکر واجبۃ علی کل مسلم، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کیا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا تم بتاؤ میں اپنے بندوں کو کیا دوں؟ میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے، واجب نمازوں کو پڑھ کے اپنے زبان سے خالق کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو فرشتے کہیں گے اللہ تیرا بندہ ہے، تو جو دینا چاہے دے دے۔ فرشتے کہیں گے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، اور دینا چاہتا ہوں، اپنی جنت دے دے اور دینا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کی ساری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اور کہتے جائیں گے فرشتے، آخر میں اللہ کہے گا کہ لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي، اب میں ہی اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس لیے کہ اس نے میری قدردانی کی ہے۔ اسی کو میرے چوتھے امام نے صحیح سجاد کیا نے کہا یا من شکر فوز للشاکرین، اگر خدا کے شکر گزار بن گئے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم خدا کی قدردانی کریں اور خدا ہماری قدردانی کرے گا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے، بس بات کو سمیٹ کے یہ کہوں کہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جو انسان کے نام اعمال سے برائیوں کو مٹا کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سچا انسان ہونا، حیادار بن کے جینا، اچھا اخلاق اور شکر گزار بنے،
قلبی شکریہ ادا کرے، عمل کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں اپنے خالق کا شکریہ ادا کیا۔ شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کر کے امام حسین نے خطبہ دیا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ میرے وفادار ساتھیوں، تمہارا شکریہ، میرے اہل بیت اور میرے رشتہ داروں، تم سب کا شکریہ۔ اور پھر حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور بجھانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑے اور واپس چلا جائے۔ ہاتھ پکڑے، مگر جب اصحاب اور اہل بیت میں سے کوئی نہ گیا تو حسین نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کل ہم سب کے سب راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے۔ اپنے ایک ایک صحابی کو آسمان کی طرف کا چہرے اٹھا کر دیکھو، کہا بہشت میں تمہارا یہ مقام ہے، بہشت میں تمہارا یہ مقام ہے، بہشت میں تمہارا یہ مقام ہے۔ ہر ایک کو حسین نے ان کا مقام یاد دلایا۔ اور جب سب شہید ہو گئے، آخر میں زہرا کا لال حسین بھی شہید ہو کر کربلا کی زمین پہ فرزند رسول زہرا کے لال کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا، اور محرم کی 11 تاریخ تھی۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا اور گلے میں خارکار توق تھا۔ اس طریقے سے مقتل سے گزارے گئے۔ اور ادھر سید الشہداء نے بنی اسد سے وصیت کی تھی کہ اے بنی اسد کے لوگوں، دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں گے تو ہماری لاش کو آگے دفن کر دینا۔ مگر حسین کو یہ احتمال تھا شاید مرد نہ آئے تو ان کی عورتوں سے کہا اگر تمہارے مرد نہ آئے تو اپنی عورتوں سے کہا تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا۔ نواسے رسول کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے بچوں سے کہا اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشے کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو دیکھو تم ٹہلتے ٹہلتے کربلا کی سرزمین پہ آ جانا اور ہمارے لاشوں پہ خاکے کربلا اٹھا کے ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، اللہ کے سیخ ہم نے نہ رلائے، مگر وہ مرحلہ ہوا حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ بنی اسد جب لاش سید الشہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے، مگر حسین کا لاشا تینوں اور بھالوں میں چھپا ہوا تھا، پہچانا نہ جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک جوان گھوڑے پہ سوار آیا، اس نے بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لاش سرور کو ڈھونڈ رہے۔ جوان آگے بڑھا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ایک مرتبہ وہ جوان اپنی سواری سے اترا، ایک لاشے کے قریب پہنچا، اور قریب پہنچنے کے بعد تلوار ہٹائی، نیزے ہٹائے، خاک کربلا کو ہٹایا تو قبر برآمد ہوئی، اور لاش حسین کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے گا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد لاش سرور کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد جب حسین کی قبر بنا چکے تو اس قبر پہ ایک جملہ لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ اے لوگوں، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے
تم کون؟ آپ نے کہا میں سید سجاد حسین کا بیٹا۔ فضا میں بحران تھا، وا حسینا وا مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الطهارة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها تسمى القضاء باسمك يا الله 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 معبود کے واسطہ ہے محمد محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے نازوں کو مال صحرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھتا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تو عمر مرحمت فرما، وقت کے مام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تحجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم